السلام عليك يا أبا عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سيدنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقادما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفو عند لتا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلوات برحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم گناہگاروں سیاکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر باوت بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید
حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آیا ہے میرے لال کا پرسا دینے۔ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا زہرا، 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 نعرہ حیدری۔ آپ لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمان کہلانے والے اور بہت سے اپنے آپ کو مولائی اور حسینی کہنے والے بھی نہ جانے کہاں کہاں پر موجود ہیں اور کس حالت میں ہیں، کس مصروفیت میں ہیں، مگر آج ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، اور چاند نظر آتے ہی جو فرش عزا پر آ گیا ہے، زہرا جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ اور کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بخشوانے کے لیے، ساتھ میں جنت لے جانے کے لیے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون کون آج فرش عزا پہ میرے لال کا پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم اپنی ماں کا جتنا بھی شکر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں کہ انہوں نے اس لائق بنایا کہ ہم کو فرش عزا پر آنے والا بنایا، یہاں تک پہنچایا۔ جن بزرگوں نے تعلیم دی جانے کی، جن کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے، ان سب کے لیے دعائے خیر میں یاد کریں کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے۔ بالخصوص سید فخر میاں اللہ الرحمہ کے درجات کو مولا بلند کرے، جنہوں نے اس باغ کو سجایا، سنوارا اور یہاں تک آپ کو پہنچایا۔ یہ تو ہر ایمان والے کا، ہر مومن کا کام ہے کہ وہ صرف ان ایام میں نہیں، پورے سال اس کوشش میں رہے کہ اپنی کردار سے، اپنے گفتار سے کسی مومن کو اس دروازے تک لے کے آئے۔ نجات چاہتے ہو تو نجات کا واحد ذریعہ ہے کربلا۔ گزشتہ سال کا عنوان تو آپ کو یاد ہوگا، شجرہ طیبہ۔ اس سال جناب عالی شوکت بھائی نے کہا کہ قرآن اور کربلا، یہ عنوان رہے۔ تو میں نے کہا بہتر ہے آپ عنوان دیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ یہ عنوان تو بہت سارے بنتے آتے رہتے ہیں ذہن میں۔ تو بھائی خطبے کے بعد بھی میں نے جو تلاوت کی ہے، یہ ہے سورہ نجم کی ابتدائی آیات۔ سورہ نجم 27واں پارہ، پہلی، دوسری، چوتھی آیت مبارکہ ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ کیا مطلب؟ پروردگار عالم خود خالق مالک ہونے کے باوجود، جس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، قسم اس وقت تو کھائی جاتی ہے جب ہمارے پاس کوئی گواہ نہ ہو، اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ قسمیہ بیان دے رہے، قسم ہے اس تارے کی۔ اب اس تارے کا ترجمہ بے شمار لوگوں نے کیا۔ کسی نے کہا اس تارے کی قسم جو ستارہ ٹوٹا، کسی نے کیا وہ ستارہ جو آسمان سے گرا،
اصل بات یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف عربی آنے سے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا، جب تک در آل محمد سے وابستہ نہ ہو۔ یہ ستارہ جب ٹوٹا ہے یا گرا ہے تو اس کی اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو نہ ستارہ ٹوٹا ہے نہ ستارہ گرا ہے، کچھ تو خاص وجہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اللہ نے قسم کھائی ہے اس ستارے کی۔ اچھا، ستارہ آسمان پہ تھا جب اللہ نے قسم نہیں کھائی، بلندی پہ تھا جب قسم نہیں کھائی، تو ستارہ یہ ٹوٹا ہو یا گرا ہو تو گرنے کے بعد آیا کہاں؟ اب وجہ قسم ہم کو معلوم ہوگی کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے۔ تو ستارہ جب آسمان سے چلا تو یہ ستارہ بلندی سے زمین کی طرف آیا، یعنی پستی کی طرف آیا، تو اللہ پستی کی طرف آنے والے کی قسم نہیں کھاتا۔ ہم پستی والوں کو پسند نہیں کرتے، ہم ہر ایک بلندی چاہتے ہیں، جو بلند ہوگا وہ معیار ہوگا، مگر اللہ نے اس وقت تو قسم کھائی جب ستارہ پستی کی طرف آیا، بلندی پہ تھا جب نہیں کھائی تو کیوں نہیں کھائی؟ پستی کی طرف آنے پہ کیوں کھائی؟ تو معلوم ہوا پستی کی طرف آنے میں ستارے کی بلندی ہے۔ ستارے کی بلندی پستی کی طرف، مگر پستی کون سی پستی ہے؟ وہ ہے درے معصومہ سیدہ۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی آسمان کا رہنے والا ہو، سدرا کا رہنے والا ہو، وہاں رہنے میں اس کی بلندی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت اس کی اس وقت ہے جب وہ اس در پہ سر جھکا دے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ ہمیں بھی اگر بلندی اللہ کے نزدیک دیکھنی ہے کہ اللہ ہم کو عروج عطا کرے تو ہم کو اس دروازے پر جھکنا پڑے گا۔ غریب نواز ایسے ہی نہیں بن گئے، سلطان الہند ایسے ہی نہیں بنے، ہندوستان کے شہنشاہ اور بادشاہ ایسے ہی نہیں بنے۔ کیوں؟ بہت سے سید ہیں، ساری دنیا میں ہیں، یہی ایک اکیلا سید ہندوستان کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ سید تو اور بھی ہے نا، مگر یہ وہ سید ہے جو مولا علی کے دربار میں پہنچ کے کہتا ہے، اے علی، یہ نہیں کہتے میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے گلی کا ایک کتا ہوں۔ اس دروازے پر آ کر جس نے آپ کو جتنا جھکایا، مولا کائنات نے، اللہ نے، رسول نے اس کو اتنا بلند کر دیا۔ شہباز قلندر نے کہا، حیدریم قلندر مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے کوہ شیر یزدانم۔ اور آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں، یہ وہ بزرگان ہیں دین اسلام کے، وہ چمکتے ستارے ہیں اسلام کے، آسمان کے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہا۔ کیوں؟ کہ یہ علم والے ہیں، یہ جاہل صوفی نہیں ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں رقص کر رہے ہیں، صرف قوالی پہ گھوم رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کے سلسلے سے ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ نہیں، یہ لوگ اسلام کی تعلیمات اور اسرار اور علوم نبوت و ولایت کا خزینہ رکھتے تھے۔ یہ علم رکھنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ یہ علم کی بنیاد پہ کہا ہے کہ گلی کا کتا کہا، کیوں؟ دروازے کا بھی نہیں کہا، اندر بھی نہیں گئے، پہنچتے جائیں آپ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی تم قرآن جب پڑھو گے تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے، 5 لوگ چھٹا کتا، 6 لوگ 7واں کتا، 8 لوگ جو بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ اتنے اور ان کا یہ اتنے، ان کے ساتھ یہ، بار بار اس کتے کا ذکر اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کتا بہت حقیر ہم معلوم کر سمجھتے ہیں، ہے نا، مگر وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہے،
قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، نام بھی آ گیا، اس کا نام ہے قطمیر۔ اصحاب جب غار میں گئے تو اس کو ہکال رہے تھے، جو اس کا چرواہا تھا، کہ تم جاؤ بھیڑ بکریوں کو چراؤ، گلے کو لے جاؤ، مگر وہ پلٹ پلٹ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا، نہیں گیا۔ سب اصحاب کہف غار میں چلے گئے۔ جب غار میں گئے تو کتا غار میں گیا؟ نہیں گیا نا۔ کہاں بیٹھا وہ؟ باہر دروازے پہ بیٹھا، یعنی ہے کتا مگر اپنے مقام کو سمجھ رہا ہے کہ میں ان کا کتا ہوں، مگر میرا مقام کیا ہے کہ دروازے پر بیٹھوں، غار کے اندر نہیں گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اندر نہیں گیا، اندر جانا گستاخی تھی، اس کا مقام نہیں ہے۔ نہ غار والوں نے بلایا کہ اندر آ جاؤ، جو بیٹھا۔ پھر دوسری ادا اس کی کیا پسند آئی اللہ کو؟ کتے کی عادت ہے بھونکنا، ہے نا؟ دشمن پہنچے بھی نہ بھوکا نہ ڈرا، یعنی بھونک کر اس نے بتایا نہیں کہ یہاں پر اصحاب ہیں۔ یعنی کتے کی سب سے اہم ادا اللہ کو جو پسند آئی، بہت توجہ میں اشارے میں بات کرو، کیونکہ اس کا بھونک کے بتایا نہیں کہ وہ لوگ یہاں ہیں، بھونک کے بتایا نہیں۔ اب وہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ نبی کہہ رہے لا تحزن، غم مت کرو، رو مت۔ اتباع رسول یہ ہے کہ جو رسول کہے وہ کرو۔ رسول کی رسول کی اتباع کا نام ہے محبت۔ یہ نہیں کہ مخالفت میں جو بھی تم عمل کرو اور کو وہ محبت میں رو رہے تھے، نہیں نہیں نہیں، اتباع کا نام ہے۔ تو بزرگان دین نے کیا کہا؟ پیشوائے تمام رندانم، جتنے بھی ولی بنتے ہیں، غوث قطب ابدال، وہ سب مجھ سے پیتے ہیں آ کے۔ وہ میں خانہ قلندر کہہ رہے ہیں میں ہوں، کیوں ہوں؟ تو مجھ کو کیا فضیلت ہے کہ سگے کوئے شیریت دانا، میں علی کے گلی کا کتا ہوں۔ عزیزان محترم، بات یہ تھی کہ جو اس دروازے پر جتنا جھکا اللہ نے اس کو اتنا بلند کیا۔ اب یہ ستارہ جو چلا، وہ ستارہ جب چلا ہے تو ایسے ہی نہیں چلا۔ ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ کون؟ جن اور انسان، جن اور باقی جتنی مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر عمل ہی نہیں کرتی۔ تو ستارہ جب چلا بھی تو اللہ کے حکم سے چلا، اور جب جہاں آیا بھی تو اس کو پتہ معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے۔ وہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، باقی سب بات ہے کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب رسول نے کہا تھا کہ لوگ بڑے بڑے لوگ جب رشتہ لے کے آنے لگے سیدہ کا، تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دو یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی نے کہا تھا کہ ایک ستارہ آسمان سے آئے گا، وہ جس کے دروازے پر آئے گا سیدہ کا رشتہ اس سے ہوگا۔ یہ مختصر بات۔ ستارہ چلا، کہاں آیا؟ مدینے آنے کے بعد ڈائریکٹ در سیدہ پہ نہیں آیا، 3 چکر مدینے کے لگائے، لوگوں کو چکر میں ڈال دیا، اس کے بعد در سیدہ پہ آیا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے قسم کیوں کھائی ستارے کی کہ یہ در سیدہ پہ سجدہ ریز ہوا، اپنی پیشانی جھکائی۔ اب میں پوری تفصیل میں اس واقعے نہیں جانا ہے۔ تو اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بات ہے،
یہ جو واقعہ ہوا تو جو لوگ آج ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، ہم کو گمراہی کا الزام لگاتے ہیں، وہ لوگوں نے نبی کریم کو نہیں چھوڑا۔ آگے کی آیتیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تمہارا صاحب کون؟ تمہارے نبی، تمہارا رہبر، تمہارے سرکار گمراہ نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے، مطلب کسی نے کہا تو ہے کہ نبی گمراہ ہو گئے، تب اللہ کو قسمیہ بیان دینا پڑا کہ معاذ اللہ، میرا حبیب، تمہارا نبی، تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو کیوں کہا؟ کسی نے کہا، کس بات سے کہا؟ جب نبی نے یہ کہا کہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ کہتے ہیں جب ستارہ آیا علی کے دروازے پر تو معلوم یہ ہوا کہ منافقین کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے ابن عم یا علی ابن ابی طالب کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ جب لوگوں نے یہ کہا تو اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تو علی، بطول، حسن، حسین، ائمہ اہل بیت جن سے بھی محبت کرو گے، دنیا والے گمراہ لوگ ہم کو گمراہ کہیں گے، تو ان کے فتووں کی پرواہ نہ کرنا، یہ دیکھنا کہ نبی کو جب نہیں چھوڑا تو ہم کس کے تھے بولیے۔ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا۔ اب بات ہے وما ینطق عن الہوا، اے لوگو، میرا حبیب جو بھی نطق کرتا ہے، نطق ہے وما ینطق عن الہوا۔ نطق کس کو کہتے ہیں؟ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا، آؤں گاؤں کرتا ہے، ماں کو ماں سیدھے نہیں بول پاتا۔ اللہ کہہ رہے میرا نبی اس گہوارے سے بھی جو لفظ بولنا شروع کیا ہے وہ سب وحی کے ذریعے، بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا ہوا؟ وحی ہے۔ نبی جو بھی بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ ہے پورا قرآن، اسی پر ہے ہمارا ایمان، اور کوئی پارا وارا نہیں۔ یہ جتنی سورہ ہے مولا کائنات کا اتنا ہی قرآن ہے نا۔ الزام اور بھی دیتے ہیں نا پارے کم زیادہ کہ نہیں، یہ الف لام میم سے والناس تک یہی قرآن ہے۔ تو یہ قرآن کہاں سے ملا؟ کس سے ملا بھائی؟ ابھی تو بات کر رہے ہیں نا، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کے ذریعے آیا۔ تو وحی آئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آئی کہاں پر؟ قلب رسول پر۔ تفصیل ہے اس کی پھر کوئی دن بتاؤں گا۔ بہرحال قلب رسول پر جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد سرکار نے اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، بات کرنے میں زبان کو حرکت دی اور لبہائے مبارک کو جنبش دی۔ تو یہ الفاظ مصطفیٰ کے دہنے مبارک سے باہر آئے، یہ الف لام میم سے والناس تک۔ تو یہ ہم کو کیا کہا گیا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ تو قرآن کہاں سے نکلا؟ دہنے رسول سے، زبان رسول سے، جنبش مصطفیٰ سے۔ تو قرآن نکلا یہاں سے، یہ ہے قرآن۔ قرآن اور کربلا، قرآن دہنے مصطفیٰ سے نکلا، منبع وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک کنویں سے دونوں ڈول نکالیں، جو اس میں ہے وہ اس میں ہے۔ تو دہنے مصطفیٰ سے قرآن نکلا، جس کو قرآن کہا گیا وہ ہے وحی الہی، وہ ہے اللہ کی وحی، منبع ایک ہے۔ تو جو زبان مصطفیٰ سے، جنبش مصطفیٰ سے، حرکت سے الفاظ نکلے وہ قرآن بنا، اور جو زبان رسالت چوس کر پروان چلے وہ کربلا بنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
مانا کربلا، دونوں کا مصدر ایک ہے، منبع ایک ہے، مکان ایک ہے، زبان ایک ہے، لسان ایک ہے، امکان ایک ہے، قرآن لا ریب ہے، کربلا بے عیب ہے۔ قرآن لا ریب ہے، کربلا بے عیب ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے ظاہر ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ سے پروان چڑھے ہیں۔ یہ تو صرف ہوا میں جنبش ہوئی تو الفاظ بنے۔ آپ کو معلوم ہے جب امام علی مقام دنیا میں آئے تو سرکار نے آ کے آپ کے کان میں اذان دی، اقامت کہی، اور کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی زہرا، اسے دودھ نہ پلانا۔ امام حسین علیہ السلام زہرا کا سیر نہیں پیے ہیں۔ کوئی شاعر کہہ دیتے ہیں نا یہ سیر مادر کا اثر، نہیں، سیر مادر امام علی مقام کو رسول نے دیا ہی نہیں، منع کر دیا، کہا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آؤں گا حسین کو اپنی زبان چساؤں گا، تو زبان رسالہ چوس چوس کر جس کا خون بنا ہے وہ حسین بادشاہ ہے۔ اسی لیے میرا خواجہ کہتا ہے شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین۔ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ۔ ہم سب رہتے ہیں ساری دنیا میں، جو جیسی کیٹیگری کا ویسا کھانا کھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جو ہم کو دیکھنے میں بھی نہیں آتا، مگر 1400 سال کے آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی بادشاہ ہو گزرے ان کو وہ غذا نہیں ملی جو بادشاہ حسین کو ملی ہے۔ پہچانو حسین کو، اسی لیے نبی کہتے ہیں فَعَرِفُ حُسَيْنٌ، حسین کو پہچانو، جس کو غذا ایسی ملی ہے کہ کائنات میں کسی نبی کو نہیں ملی، کسی ولی کو نہیں ملی، کسی بادشاہ کو نہیں ملی۔ میرا خواجہ شاعری نہیں کر رہا ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین میرا، ایسی غذا ملی ہے حسین کو بچپن سے۔ اچھا کیوں نہیں یا رسول اللہ سیدہ کا سیر کیوں منع کر دیا آپ نے؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ صحیح ہے آپ نے زبان چسا کے حسین کو پالا، حسین کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے یہ لعاب رسول ہے، صحیح ہے، یا رسول اللہ آپ نے منع کی، اسی لیے منع کیا ہے کہ سیدہ کا پردہ باقی رہے، سیدہ کا سیر دودھ بن کے بھی زمین کربلا پر بے پردہ نہ ہو۔ یہ ہے علم غیب رسول۔ رسول جانتے تھے کہ یہ جو خون بنے گا پھر یہ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں بہے گا، تو اپنے زہرا کا سیر کا پردہ باقی رکھتے ہوئے کہا میں اسے غذا دوں گا، اور سرکار زبان چسا چسا حسین کو بڑا کرتے رہے۔ تو دہن مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دہن مبارک چوس کر جوان ہونے والے کو حسین کہتے ہیں۔ کربلا اور حسین ایک ہے۔ کربلا کہو کس کا تصور آتا ہے؟ حسین، کربلا حسین سے، اور حسین کربلا کے لیے بنے تھے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن لا ریب، کربلا بے عیب۔ اب مسلمان سے کہو کہ اگر تم قرآن کو بے عیب مانتے ہو، پہلی آیت پڑھتے ہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ترجمہ غلط ہے کہ وہ کتاب اس میں شک نہیں ہے شک، تو کربلا میں کیوں شک ہے؟ تجھے پوچھو قرآن کہاں سے نکلا؟
حسین کہاں سے آئے؟ جب اس میں شک نہیں تو اس میں شک نہیں۔ قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا۔ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ نازل کس پہ ہوا؟ رسول اللہ پر۔ اور اس کو بیان کس نے کیا صحیح معنوں میں؟ اللہ کا کلام، رسول اللہ پر نازل ہوا، علی ولی اللہ نے بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ جو علی کا در چھوڑ دے اس کو قرآن سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تین ذات ہے، ایسی پاک ہے، ایسی عظیم ہے، ایسی بلند ہے کہ ذات کیا، ان کا نام اتنا بلند ہے۔ اللہ، محمد، علی، اللہ بلند ہے۔ اللہ کا ایک حرف نکال دو، کیا ہو جائے گا؟ للہ۔ ایک حرف نکالنے میں بھی معنی نہیں بدلتا، پھر وہی معنی باقی ہے۔ للہ ہے ملک السماوات، ایک اور لام نکال دو، پھر کیا بچتا ہے؟ لہو، وَلَهُ ملک السماوات، پھر بھی وہ باقی ہے وہی معنی کے ساتھ۔ وہ لام بھی نکال دو، کیا بچا؟ چھوٹی ہاں، کل ہو اللہ۔ اللہ کی پہچان ہوا کرا رہا ہے۔ یہ علی بتا رہے ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے تو کہا وہی ہوا، جو ہوا کو پہچانوائے اور اس کا نام اللہ دے۔ اللہ نے خود سے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ خود سے نہیں رکھا، اللہ نے ان کا نام جب علی رکھا تو اہل بیت نے عالم سرمدی میں اس کو اللہ کہا، تاکہ اب تو معبود باقی رہے۔ وہ معبود، یہ عابد، وہ خالق، یہ مخلوق ہے نا۔ اس لیے اللہ میں ایک حرف بھی نکالا تو معنی نہیں بدلے۔ آؤ جس پہ قرآن نازل ہوا، کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ محمد۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، کیا معنی؟ سب سے زیادہ تعریف۔ میم ہٹا دیں، کیا بچے گا؟ حمد۔ حمد کا معنی تعریف۔ پھر ایک ہاں بھی ہٹا دیں، کیا بچا؟ ممد۔ ایک میم چھپا ہوا ہے نا محمد میں، ممد۔ ممد کے معنی مددگار۔ پھر وہ ایک میم جو چھپا ہوا ہے وہ ہٹا دے، پھر کیا بچا؟ مد۔ مد کا معنی بلند۔ بچوں قرآن پڑھاتے ہو نا، جہاں مد بنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کھینچ کر پڑھیں، یہ بلند کریں اس لفظ کو۔ اولائکا مد بنا ہے نا، اس لیے مد کا معنی بلند۔ اب وہ میم بھی ہٹا دے، کیا بچا؟ کیا بچا؟ دال۔ دال عربی میں کہتے ہیں دلیل کو، اس بات پر دال ہے یعنی دلیل ہے، یہ ہے میرے نبی کا نام، ایک ایک حرف بامانی، اتنا عظیم نام۔ اور جس نے قرآن کو پہچنوایا، جس نے قرآن کی عزت رکھی، وہ مفسر قرآن کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی معنی بلند۔ عین ہٹا دو، کیا بچا؟ لی۔ وَاشْكُرُوا لی، یہ میرا۔ اب لام بھی ہٹا دیں، کیا بچا؟ یا۔ یہ نہیں کہتے، عربی میں کہیں گے یا۔ یا کہتے ہیں یا متکلم، یعنی اللہ کہہ رہے جو اس کا وہ میرا، ایک ایک حرف بامانی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کو لیا، ہم تک پہنچایا۔ تو قرآن اور حسین ایک ہے، قرآن اور کربلا ایک ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ جو قرآن کا مصدر ہے وہی کربلا کا مصدر ہے، جو قرآن کا مقام ہے وہ کربلا کا مقام ہے،
جو فضیلت قرآن کی ہے وہ کربلا کی ہے، جو قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے وہ ذکر کربلا کرنے میں ثواب ہے۔ تراویح پڑھنے والوں کو کہو 1 مہینہ تم محنت کرتے ہو تو 10 دن یہ بھی کرو۔ قرآن اور کربلا ساتھ ساتھ ہے۔ نبی نے صرف قرآن نہیں دیا، کیا فرمایا حجۃ الوداع میں؟ انی ترکت فیکم الثقلین، میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری وَعِتْرَتِی وَأَہْلَ بَیْتِی، میری عطرت، میری اہل بیت، یہ دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا۔ تو ایک کے دامن سے وابستہ ہو کر مہینہ بھر محنت کر رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھنا چاہیے، پورا رمضان قرآن پڑھو، مگر جہاں نبی کی ایک بات مان رہے ہو تو نبی کی پوری بات مانو۔ اسی قرآن سے اس پہ فتوے لگاؤ گے تو معلوم ہوا تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں، بدعت کو سمجھا ہی نہیں، مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں، نبی کی عظمت جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ کہہ رہے انہوں نے میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے رسول کو پہچانے ہی نہیں۔ نعرہ لگا لینا یا رسول اللہ کا، تاج پہن لینا، یہ نہیں مطلب رکھتا کہ تم رسول کو پہچان لیو۔ پہچاننا رسول کو یہ ہے کہ آل رسول کو پہچانو۔ جیسے قرآن کا ذکر کرتے ہو ایسے آل قرآن کا ذکر کرو، جیسے قرآن پڑھتے ہو ایسے آل مصطفیٰ کا تذکرہ کرو، جیسے نبی کی تعظیم کرتے ہو ایسے کربلا کی تعظیم کرو۔ قرآن عرش سے آیا نا، لوح محفوظ سے آیا، تو کربلا یہاں نہیں بنی ہے، کربلا یہاں نہیں بنی۔ ایک دفعہ ہمارے آقا اور مولا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرزمین مکہ، زمین کعبہ نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ کس نے؟ بہت توجہ سے، کس نے بیان کیا؟ مکہ کی زمین نے۔ زمین کی آواز آج تک کسی نے سنی؟ جو زمین کی بھی آواز سنے اس کو امام کہتے ہیں۔ جو زمین کی بھی آواز سن لے یہ ہیرا غیر امام نہیں بن جاتے، دنیا والے امام نہیں بناتے اس کو۔ جس کو اللہ امام بناتا ہے وہ زمین کی بھی آواز سنتا ہے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کعبہ نے بیان کیا اپنے فضائل کو کہ میں وہ ہوں کہ مجھ پر اللہ کا گھر ہے، میں وہ ہوں جہاں ساری دنیا کے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، میں وہ ہوں جہاں قرآن نازل ہوا، میں وہ ہوں جہاں لوگ آ کے طواف کرتے ہیں، میں وہ ہوں جہاں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہاں تک تو اللہ نے سنا، یہ فضائل ہیں اس کے، مگر جب اس نے کہا کیا کوئی اور مجھ جا ہو سکتا ہے، کیا کوئی اور مجھ جیسا ہو سکتا ہے، میری فضیلتیں یہ ہے، بس اللہ نے کہا اے زمین کعبہ خاموش ہو جا، تو اپنے فضائل بیان کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی وہ قرآن کی تھی، قرآن صامت کی، چپ قرآن کی، نبی نے بیان کیا تو یہ قرآن بنا۔ اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن ناطق بیان کر رہا ہے۔ امام قرآن ناطق ہیں، بولتا قرآن ہے۔ امام فرماتے اللہ نے کہا کہ زمین کعبہ خاموش، اب یہ نہ کہے کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہے، تو خاموش ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا تو کیا ہے؟ تو ہے اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جو مدفون کربلا ہے۔ کربلا
تجھ سے، اب امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ زمین بنی کہاں سے بنی؟ پوری روئے زمین جو بنی کعبے سے ٹکیاں رکھی گئی، وہاں سے جیسے ہماری ماں بہنیں روٹی بیلتی ہیں ایسے زمین کو بچھایا گیا، تو مرکز تو کعبہ ہی ہے، مشکی لباس کعبہ، جناب غالب کہتے ہیں مشکی لباس کعبہ، علی کے قدم سے جان، نافع زمین ہے نہیں نافع غزال ہے۔ چلو بعد میں تشریح ہوگی، بات یہ ہے کہ زمین کا مرکز ہے کعبہ، کعبہ ہے نا، تو کعبے سے پوری زمین پھیلائی گئی روئے زمین، تو اللہ نے کہا جب تجھ کو میں نے بنیاد رکھی زمین پھیلائی جانے لگی، اب دو امام، دو قرآن، دو ناطق قرآن، ایک سیدنا زین العابدین، ایک امام جعفر صادق، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے زمین کعبہ، اے زمین دنیا، تجھ سے 24,000 سال پہلے، کتنا؟ 24,000 سال پہلے زمین کربلا بنائی۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ یہ زمین جو ہے اس سے کتنے سال پہلے بنی؟ 24,000 سال پہلے زمین کربلا۔ تو یہ تھی کہاں پہ؟ یہ زمین تھی کہاں؟ یہ زمین بنی تو لوگ آئے تو ان کا وجود ہوا، یہ زمین تھی ہی نہیں، تو معلوم ہوا جہاں قرآن تھا وہاں یہ تھی، جب بولتا قرآن آیا تو یہ زمین بھی آئی۔ اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کربلا جنت ہے۔ کیا کہا؟ زمین کربلا جنت کا حصہ ہے۔ حاجی صاحب موجود ہے، جو بھی آج ابھی حج کر کے لوگ آ رہے ہیں، پوچھو مدینے میں ایک زمین کا ٹکڑا جنت ہے، پورا مدینہ جنت نہیں ہے۔ جو رسول کے روضے سے منبر تک کی زمین ہے، سرکار فرماتے ہیں ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر سے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت ہے۔ جو بھی اس میں آیا قسم دے کے کہے، علماء کہتے ہیں کہ میں جنت نہ ہو کے آیا ہوں۔ آج وہاں جانے کے لیے کتنی دھکم پیل ہوتی ہے، اور اب تو نیا قانون بن گیا ہے کہ گورنمنٹ سے پرمیشن لو، پرمیشن ملے گی تو تم جنت کے ٹکڑے میں جاؤ گے۔ کیا کرم ہے، کیا کریم ہے میرا مولا حسین، کیا کریم ہے۔ نبی نے ایک ٹکڑے کو جنت بتایا مدینے میں، نبی بھی جان رہے میرے مولا حسین، وہ بھی جانے کہ کچھ یہودیوں کی اولاد کا قبضہ یہاں پہ ہوگا، تو یہاں بھی آنے پہ پابندی لگے گی، تو اے میرے ماننے والوں کربلا چلے آنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا وہ ریاض الجنہ ہے، کربلا پوری جنت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا، جب زلزلے ہونے لگیں گے، زمین ہلنے لگے گی، پہاڑ اڑائے جانے لگیں گے، تو یہ پوری زمین کربلا اٹھا لی جائے گی، اس پہ زلزلہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ جنت میں اس مقام پہ ہوگی کہ اس کا مقام کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے ایسے چمکے گی کہ جنت والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائے گی، اور اس زمین پر صرف انبیاء اور صالحین رہیں گے۔ یہ زمین فنا نہیں ہوگی، ارے جس کی زمین فنا نہ ہو، جس کی زمین فنا نہ ہو، اس کا بادشاہ کیسے فنا ہوگا؟
پہچانو حسین بادشاہ کو. کیا کربلا کا مقام. کوئی پہچنوائے تو اچھا عنوان دے دیا انہوں نے کہ کربلا پہ بھی بولا جائے. کربلا والے ہی سب قرآن ہیں. اب یہ کہہ رہے قرآن اور کربلا، یہ عنوان ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے اگر قرآن سے کربلا ثابت کر دی جائے تو بڑا اچھا ہوگا، ہے نا. کیا قرآن میں کربلا کا ذکر ہے، کربلا والوں کا ذکر ہے، تو یہ بڑی بات ہو گئی کہ قرآن سے ثابت ہو گیا. میں کہتا ہوں قرآن کو قرآن ثابت ہونا ہے، قرآن کو اپنی سچائی منوانا ہے تو کربلا کو ماننا ہوگا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ثابت کربلا ہوا کرے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ثابت قرآن سے ہوگا. قرآن کہہ رہے سعید زندہ ہے، ثابت کربلا سے ہوگا. قرآن کے ہر دعوے کی دلیل کربلا ہے، ہر دعوے کی. کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا ارے جو دعویٰ قرآن کرتا ہے دنیا کا کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے. اٹھا کے رکھ دیا تاج میں، مدرسہ چل رہا ہے، زکوٰۃ خیرات جمع ہو رہی ہے. قرآن مشکل ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں آیتیں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، مقطعات ہیں. ارے تو اس سے پوچھو نا جو کہتا ہے میرے سینے میں علم قرآن ہے، اس سے پوچھو. وہ تو کہہ رہا ہے سلونی سلونی، جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، میں زمین سے زیادہ آسمان کا راستے جانتا ہوں. جب اتنا بڑا دعویٰ ابو طالب کے بیٹے نے کیا تو دنیا والوں نے کہا یہ کیسے، کتنا بڑا دعویٰ ہے. مولا کائنات کا دعویٰ ہے. کیا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں. لوگوں نے کہا یہ دعویٰ کیسے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ یہ جو دعوے کے پیچھے دلیل ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ لعاب رسول ہے. پہچانو مصطفیٰ جان رحمت کو. خالی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا یہ نہیں ہے ماننا. مصطفیٰ جان رحمت کو پہچانو. علی کہہ رہے یہ لعاب رسول ہے. پوری دنیا کو چیلنج ہے علی کا. پوچھو علی سے کہ متشابہات کیا ہے، محکمات کیا ہے، مقطعات کیا ہے. جب لعاب رسول میں یہ اثر ہے پھر آؤ کربلا خون رسول ہے. تو علی تو بول بول کے بتا رہے ہیں نا مدینے میں، حسین کر کر کے بتا رہے ہیں. قرآن کا فعل ہے جو بیان ہو رہا ہے، قول ہے جو فعل کی صورت میں کربلا ہے. تو قول مدینے میں ہے، فعل کربلا میں ہے، دعویٰ مدینے میں ہے، دلیل کربلا میں ہے. کوئی انکار کر کے بتائے یعنی تو آج آ کے بتائے مجھ کو کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے مکے کی، کھائی ہے. لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. کس شہر کی؟ وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب تم اس شہر میں ہو. مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے جو آ جائے اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے مکہ کی. تو جو قدموں کے نیچے ہے وہ قابل قسم ہے، جو مصطفیٰ کے دوست پہ ہے وہ کربلا ہے.
تو ہم نے مانا کہ 2 سے رسول پہ آیت پہ آیت لیں، لا اقسم بہذا البلد، مکے کی قسم کھائی ہے کیونکہ رسول اس میں ہے، تو والفجر کہاں گئی؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ان 10 راتوں کی۔ تو وہ کہاں مدینے میں ہے 10 راتیں؟ وہ راتیں مکے میں ہیں۔ وہ جو ہے فجر صبح کربلا ہے، وہ 10 راتیں یہ ہیں جو آج سے شروع ہوئی ہیں۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ارے حیدری عزیزان محترم، اللہ پاک ہم کو قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں کی معرفت عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ صرف سننا کافی نہیں ہے کہ 10 دن سننے کے بعد اگر ہم اپنے آپ میں تبدیلی محسوس نہ کریں تو یہ مجلس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ بولو، میں کہیں بھی رہوں، چاہے خانقاہ میں ہوں، چاہے بڑے بڑے جلسے میں ہوں، پروگرام میں آتا ہوں ممبر پہ جب نا، تو میں کسی کی کہیں بات نہیں کہتا، میں وہی کہوں گا جو قرآن ناطق نے کہی یا قرآن صامت نے کہی۔ تو اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ یہ مجالس کا مقصد کیا ہے، یہ مجلس منعقد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، ہم اپنے عقیدے کو نہیں سدھارے، اگر ہم اپنے اعمال میں تبدیلی نہیں لائے، ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا قدم نہیں اٹھائے، تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ پہلی مجلس ہے، اس میں عہد کرو کہ پروردگار عالم، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمیں طاقت دے، قوت دے، عمل کرنے کی صلاحیت دے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ رسول آل رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ مجلسیں بے معنی نہیں ہیں، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں یہ مجلس عزا برپا کرنے کے لیے، کیسے کیسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں جو واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مجلس عزا کا انعقاد کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ آپ کا ہندوستان، حیدرآباد میں گیا ہوں، وہاں ایک ہوٹل مالک تھا جس کا ہمارے تعلق سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ حسینی ہے نہ اہل رسول کا ماننے والا تھا، بہرحال مسلمان تھا۔ تو ایک چاہنے والا جب اس کا یہ دن قریب آئے، چاند نظر آنے والا تھا، تو آج سے 1 دن پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ میں مولا کی مجلس کیسے برپا کروں، تبرک کا انتظام نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں بات آئی، وہ گیا ہوٹل مالک کے پاس، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میرا پیمنٹ اتنی تاریخ کو ہونے والا ہے اور یہ 10 دن مجھ کو اتنی چائے کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھ کو قرض دیں، ادھار دیں تو تنخواہ ہوتے ہی میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا۔ خیر انسانیت تھی اس کے اندر، اس نے کہا ٹھیک ہے جتنی لگے گی آپ لے جاؤ۔ اس کی مجلس ہو گئی اس کے گھر میں۔ جب اس کی تنخواہ ہوئی اور وہ تنخواہ دینے ہوٹل پر گیا تو وہ ہوٹل مالک نظر نہیں آیا، وہاں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ اتنی اتنی چائے میں آپ کے یہاں سے ادھار لے گیا ہوں، یہ میں رقم دینے آیا ہوں۔ کہا تم کون ہو، کس لیے چائے 10 دن تک لے گئے ہو؟ اس نے بتانے لگا کہ میرے گھر رسول آل رسول کی مجلس ہوتی ہے، جو مہمان آتے ہیں ان کو تبرک دینے کے لیے میں نے چائے کا انتظام کیا تھا، میرے پاس رقم موجود نہیں تھی، میں آپ کے والد سے وعدہ کیا کہ جب تنخواہ ہوگی میں رقم لوٹا دوں گا، تو میں یہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بیٹا کہتا آؤ میرے پاس بیٹھو، اپنے برابر بیٹھایا اور کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ یہ پیسے لے جاؤ، وہ جو میرے والد نے دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا، اور کل ہی میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میرا باپ بڑا حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار تھا۔ میں نے پوچھا کہ بابا آپ کی نجات ہو گئی، آپ کی بخشش ہو گئی؟
تو میرے باپ نے کہا ہاں بیٹا، مگر میری نماز نہیں کام آئی، میرے روزے نہیں، میرا حج عمرہ نہیں، میں نے جو قرض میں چائے دی ہے مجلس حسین کے لیے، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ تو عزیزو، یہ مجلس وہ مقام رکھتی ہے، اس میں آنے کا مقصد ہے اپنے آپ میں تبدیلی لانا۔ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ تھی کوفے میں، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ ہر سال مولا حسین کی مجلسیں برپا کرتی۔ ایک مرتبہ اس کی بیٹی کا وہ وقت آیا کہ وہ سن کو پہنچ گئی، اس کی شادی ہو گئی، وہ تو ودا ہو گئی۔ اب یہ ضعیفہ اکیلی ہے، اور یہی تاریخ تھی جیسے ہم کل چاند دیکھ رہے تھے نا، چاند نہیں ہوا، وہ بھی خوش ہو گئی، اچھا ہوا کہ آج 29 کا چاند نہیں ہوا، ایک دن اور مل گیا، کل ہوگا 30 کا چاند۔ اب وہ اپنے چھت پہ کھڑی ہے، دور دور تک دیکھ رہی ہے کہ کوئی میرا مددگار آئے کہ جو میں زہرا کی مجلس، زہرا کے لال کی مجلس برپا کروں، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ بس جیسے ہی رات ڈھلنے لگی، اس کے دروازے پہ وہ روتے روتے سو گئی تھی کہ کیسے کل سے مجلس ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور یہ ضعیفہ اٹھ کے گئی، جا کے کیا دیکھتی ہے کہ ایک ضعیف عورت ہے، اس کے ساتھ ایک برابر کی ایک بی بی اور ہے، اور ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے۔ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ کہا ہم لوگ آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ مجلس حسین رکھنا چاہتی ہے نا، تو آپ اکیلی ہیں، تو ہم بھی مجلس حسین کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، میں آپ کے آنے والے مہمانوں کی استقبال کروں گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ تمہارے یہاں کا نیاز جو ہے وہ بنائے گی، اور یہ میری چھوٹی بچی جو ہے نا یہ تبرک تقسیم کرے گی، آنے والوں کو شکریہ ادا کرے گی۔ اس بی بی نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ لوگ آ گئے، میں تو رات کو کھڑی دعا کر رہی تھی کہ کوئی آئے کہ مجلس حسین میں منعقد کروں۔ وہ 9 دن تک ضعیفہ استقبال کرتی رہی، اس کی بیٹی کھانا نیاز تیار کرتی رہی، اور وہ چھوٹی بچی 10 دن تک آنے والے لوگوں کو دعا دیتی رہی، تبرک دیتی رہی کہ اللہ تم کو شاد و آباد رکھے، تم مجلس حسین میں آئے ہو۔ 9 دن تک کا یہ معاملہ ہوتا رہا۔ جب 10ویں کی رات آئی نا، تو اب یہ بی بی کہتی ہے اے ضعیفہ، اب ہم 9 دن خدمت تیری کر چکے، اب ہم جا رہے ہیں۔ جو ضعیفہ نے کہا 9 دن تک آپ نے نام بھی نہیں بتایا، ارے آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پھر وہ کہتی ہے کہ اے ضعیفہ، میں جنت البقیع سے آئی ہوں، میں حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری بیٹی ہے، یہ شام سے آئی ہے، یہ زینب کبریٰ ہے، اور یہ چھوٹی بچی یہ بھی زندان شام سے آئی ہے، یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے۔ الوداع کہتی ہیں اب ہم جا رہے ہیں۔ ضعیفہ کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کربلا جائیں گے، ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، جہاں جہاں میرے بابا کے چاہنے والے مجلس کریں گے، ہم ان مجالس میں جائیں گے، رونے والوں کو دعا دیں گے، اور ان کی بخشش کا پروانہ دیں گے۔ اے عزادارو، خوشا نصیب کہ ہم نے مجلس حسین کو آباد کیا، ہمارے درمیان 14 معصومین تشریف لاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ یہاں 10 دن آؤ اور دعا کرو کہ پالنے والے ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔